السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ لیکن اب تک نے کیا کہ وہ بھی شری نمازوں کے اندر فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے ایک روایت کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں کاش یہ روایت صحیح ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کاش آپ تکلیف کی پٹیاں اتاریں، جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ مجھے کہتے ہیں جی جہری نماز میں روک دو مقتدیوں کو، آپ فاتحہ کا لفظ دکھا دیں، میں فاتحہ سے روک دیتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جہارا کا لفظ جو نا یہ کرا کا ہل کرا کا لفظ، آپ جہارا کو چھوڑ دیتے، ہل کرا پر بار بار آ جاتے دوڑ کے، کیونکہ جہارا بالکرا سے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ حدیث تو شروع ہو رہی جہارا بالکرا سے، لیکن وہ جملہ کھا جاتے ہیں، اگلی عبارت بھی ہضم کر جاتے ہیں اور ہل کرا پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے موقع ملتا ہے کہ کرا کا لفظ عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ جب پیچھے جہارا آ گیا تو وہ کرا بھی اسی پر محمول ہوگا۔ پیچھے جہارا آ گیا، نماز جاری ہے تو کرا بھی اسی پر محمول ہوگا کیونکہ نماز جاری، اور مناجت بھی بغیر جاری قرت کے نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے جاری نمازوں کے اندر تو تسلیم کر لیا، ہم نے کب تسلیم کیا؟ ہم کہتے ہیں فاتحہ کا لفظ دکھاؤ، ہم رسول اللہ کا فرمان تسلیم کرتے ہیں، بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں، فاتحہ کا لفظ یہاں دکھاؤ۔ یہ تو مطلق قرت ہے اور وہ عام حکم ہے، فاتحہ کے لیے خاص حکم ہے۔ آپ اپنی ان حدیثوں کو گننے لگ گئے ہیں جن کو آپ اب تک آپ صحیح ثابت نہیں کر سکے یا جن کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں آیا، ان کے اعداد و شمار لگانے لگ گئے۔ حالانکہ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے کسی پر آپ نے اعتراض نہیں کیا سوائے محمد بن اسحاق کی توثیق کے، اور وہ بھی آپ تیسرے ٹرن میں چپ کر گئے تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ بخاری کی حدیث کو آپ نے مانا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مولانا اگر کوئی اعتراض نہیں تو فاتحہ پڑھنے کی امت کو اجازت دے دو، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کریں، بخاری پر کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن محمود بن ربی عن عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہو سکتی، لمن، ہر اس شخص کے لیے، میں ہر کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر اس پر مولانا کو کوئی اعتراض ہو تو لغت سے عقل و نقل سے دلیل پیش کریں۔ نور الانوار میں ہے کہ من اور ماں عموم کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا لکل من، کوئی نماز نہیں، ہر اس شخص کی، امام کانا او ماموما، امام ہو یا مقتدی، اور یہی ترجمہ امام بخاری نے کیا۔ دیکھیں اوپر امام بخاری نے امام باب باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 104 درمیانی سطر، وجوب القراءۃ للامام والماموم، قرات امام پر بھی لازم ہے، مقتدی پر بھی لازم ہے، کیونکہ لمن کے اندر امام بھی داخل ہے اور مقتدی بھی داخل، فی الصلوات کلھا، اور تمام نمازوں میں لازم ہے، سری میں بھی جہری میں بھی۔ امام بخاری غلط سمجھے؟ ہم امام بخاری کی تکلیف نہیں کر رہے، ہم اطاعت رسول اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے جو معنی کیا ہے حدیث کا بالکل صحیح اور لغت کے مطابق، احادیث و آثار کے مطابق کیا ہے۔ فی الحضر والسفر، حضر میں ہو تب بھی تمام نمازوں میں پڑھے، سفر میں ہو تب بھی، وما یجہر فیہا، جہری نمازوں میں بھی لازم، وما یخافت، اور سری نمازوں میں بھی لازم۔ مولانا ضعیف معلل روایتوں کے شمار سے کچھ نہیں بنے گا، احادیث کے غلط ترجمے سے کچھ نہیں بنے گا، جہارا کی نسبت اللہ کے رسول کی بجائے غلط طور پر غیر نبی کی طرف کرنے سے کچھ نہیں بنے گا،
بالقرا کا غلط ترجمہ کر کے اور حل کرام انکم احد آنفن کو جہرا بالقرا سے علیحدہ کر کے اور عبارت کے سیاق و سباق میں زبردست تحریف کر کے کچھ نہیں بنے گا. اللہ کے رسول کا کلام نہیں بگڑ سکتا آپ کی ان ناتمام کوششوں سے. بخاری ترجمہ کر رہے ہیں، سنا امام بخاری سے، وہ فرماتے ہیں تمام نمازوں میں امام پر، مقتدی پر، سفر میں، حضر میں، جہری میں، سری میں بغیر فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوگی، فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. پھر آپ نے موطا سے پکڑی، موطا سے جو حوالہ دیا ہے اس کے اوپر آپ کی نظر نہیں گئی مولانا. فاصبروا یا اولي الابصار، یہی صفحہ 29 موطا کا. فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سمیت ہو. امام مالک کہتے ہیں حدثنا مالک عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب انه سمع ابا الصائب مولا شام بن زہرہ یقول سمعت ابا ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ یقول من صلی صلاۃ. ابو ہریرہ والی جو نیچے والی روایت جس میں آپ نے ترجمے کی تحریف کی، لغت کے خلاف ترجمہ کیا، جار مجرور، سیاق و سباق اور محاورات عرب سے عقیدت کا کھلا ثبوت دیا. اوپر والی حدیث کو پڑھنے سے فرمایا من صلی، جس نے پڑھی صلاۃ کوئی نماز، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی فہی خداج. یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے. نیچے آپ کو ابو ہریرہ یاد آ رہا ہے، اوپر نہیں آ رہا. ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ادھر کہتے ہو غیر نبی کا قول حجت نہیں، ادھر ابو ہریرہ کا قول پیش کرتے ہو. ابو ہریرہ کا سہارا تو آپ لے رہے ہیں، ہم تو ابو ہریرہ کے قول سے نبی کے کلام کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور تفسیر صحابہ نے نبی کے کلام کی ہے. صحابی کا کلام اس وقت حجت نہیں ہوگا، سنو قانون، جب وہ نبی کے کلام کے خلاف ہوگا. جب نبی کے کلام کی تفسیر کرے گا پھر اسے قبول کیا. آپ نے سمجھا؟ جب صحابی کا قول نبی کے کلام کے معارض ہوگا تو الموقوف لا یعارض المرفوع لا حجت فیہ لا یستدل بہ احد من الناس لا الحنفیہ ولا اصحاب الحدیث. لیکن جب وہ ما وافق کلام رسول اللہ قال ذات والعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اس باری میں مولانا نے بخاری شریف کی روایت جو ابتدا میں پڑھی تھی اور اب تک اس کی سند نہیں پڑھی تھی، اب سند پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس پر بڑا زور دیا. اور پھر چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حدیث کے اندر تو لفظ نہ امام کا، نہ مقتدی کا، نہ سفر و حضر کا، کوئی لفظ نہیں ہے حدیث کے اندر، تو اب امام بخاری کی بالکل شخصی تقلید چونکہ یہاں یہ کر رہے تھے اور انہیں خطرہ تھا، اس لیے کہنے لگے میں تقلید نہیں کر رہا، ویسے کہتا ہوں. یہ حدیث کے اندر الفاظ، یہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ، من لمن لم یقرأ، اس من سے مراد کیا ہے؟ یہاں بخاری میں اگر مقتدی کا لفظ آپ بتا دیں تو میں یہاں مجمع عام کے سامنے آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مقتدی کا لفظ یہاں موجود نہیں. بخاری کا البتہ باب پڑھنا شروع کیا تو آپ یوں کہیں حدیث کو میں نہیں مانتا، بخاری نے جو کہا ہے وہ مانتا ہوں، اور بخاری کی بات کو بھی پورا نہیں مانا. باب ہے بخاری کا باب وجوب القراءۃ للامام، قراءت کا، اور اب کہہ رہے تھے پہلے کہ قرأت لفظ فاتحہ نہیں گویا کہ شامل ہوگا. تمہارا دعویٰ ہے فاتحہ کا، بخاری باب قائم کرتا ہے قراءت کا. چاہیے تو پھر یہ نا کہ آپ اس کی بات کو مانیں، قراءت کا لفظ تو پھر فاتحہ غیر فاتحہ سب کو شامل ہو جائے گا. اور یہی من، یہ من سے چونکہ آپ نے استدلال کیا، یہ ہے میرے پاس قرآن پاک کی آیت ہے. نبی پاک اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتوں کے متعلق، یستغفرون لمن، فرشتے. اب ان کا معنی کیا جائے تو معنی یہ ہوگا لمن، زمین کے اندر ہر ایک کے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر آ جائے گا مشرکوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتوں کے لیے کیا نام مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے من کا لفظ عام نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں ہم نے قرآن کو تو ماننا، نور انوار میں لکھا ہے تو فلاں میں لکھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ صاف لفظ آگے سورہ ملک کا امنتم من فی السماء، من فی السماء، اور مراد من سے اللہ، من سے مراد ہے صرف
اللہ, ہر ایک مراد کوئی نہیں. امنتم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں کلمات آتے ہیں, انما ہلک من کان قبلکم, من کان, من سے مراد وہ کافر مشرک, وہ کوئی مومن یا پہلے جو انبیاء گزر گئے, صحابہ گزر گئے, وہ مراد کوئی نہیں. یہ ہے میں پیش کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو امام مقرر کیا, وہ نماز پڑھا رہے تھے. نبی پاک پھر بعد میں آپ نے کچھ تھوڑا سا سکون محسوس کیا, مسجد میں آئے ہیں نبی پاک, اور یہ نماز بھی ہے ظہر کی, بخاری کے اندر موجود ہے, نماز بھی ہے ظہر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, آ کے امام کے پیچھے حضرت ابوبکر کے پیچھے شامل ہوئے, اور پھر شامل ہو کر امام پھر بن گئے, حضرت ابوبکر پھر پیچھے ہٹ گئے. لفظ ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صفحہ 88 من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر, حضرت ابو بکر من القراءۃ, او قراءت کرتے کرتے جہاں پہنچ چکے تھے وہاں سے نبی پاک نے آگے پڑھنا شروع کیا. اب یقیناً نبی پاک نے جو حضرت ابوبکر کو امام مقرر کیا, وہ نماز پڑھا رہے ہیں, پھر نبی پاک کچھ تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں, مسجد میں نکل کے آتے ہیں, 2 آدمی آپ کو سہارا دے کے لا رہے ہیں. اتنی دیر میں یقیناً حضرت ابوبکر فاتحہ پڑھ چکے تھے, اور اگلی صورت انہوں نے شروع کی ہوئی تھی. نبی پاک آ کے شامل ہوئے, آخری نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی, آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک دنیا سے بے نماز گئے. یہ ہے نبی پاک کا فعل. پہلے بتا چکا ہوں مسلم شریف سے اور باقی حدیث کی کتابوں سے, نبی پاک کا قول اذا قرأ, اور قرأ کا معنی کیا, خواہ جہرن قرات ہو اور خواہ سرن قرات ہو. قرات جب امام کرے تم چپ رہو, جب قرات کرے قرأ, جہرا کا لفظ نہیں وہاں پر مسلم شریف میں اذا قرأ, نسائی میں لفظ ہے قرأ, قرآن پاک میں لفظ ہے قرأ, جوہیا کا لفظ نہیں ہے. لہذا خواہ سری نماز ہو خواہ جاری نماز ہو, نبی پاک بھی کہتے ہیں ممنوع ہے. قول بھی نبی پاک کہا گیا, یہ فعل بھی نبی پاک کہا گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رکعت جس کے اندر وہ رکوع کے اندر پہنچے تھے, نبی پاک نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا, رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا. وہ نبی پاک کی تقریر ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, قولی, فعلی, تقریری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان, فون نمبر 030156158881, 03455093 شکریہ. اور کرا کا معنی کیا, خواہ جہرن قرات ہو اور خواہ سرن قرات ہو. قرات جب امام کرے تم چپ رہو, جب قرات کرے قرأ, جہرا کا لفظ نہیں وہاں پر مسلم شریف میں اذا قرأ, نسائی میں لفظ ہے قرأ, قرآن پاک میں لفظ ہے قرأ, جوہیا کا لفظ نہیں ہے. لہذا خواہ سری نماز ہو خواہ جاری نماز ہو, نبی پاک بھی کہتے ہیں ممنوع ہے. قول بھی نبی پاک کہا گیا, یہ فعل بھی نبی پاک کہا گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رکعت جس کے اندر وہ رکوع کے اندر پہنچے تھے, نبی پاک نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا, رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا. وہ نبی پاک کی تقریر ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, قولی, فعلی, تقریری. تینوں قسم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. اور یہ میرے پاس کتاب القراءت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. ہاں ایک روایت انہوں نے پھر پیش کی تھی, خداج ان کی, وہاں بھی لفظ ہے من صلی, من سے مراد کون, من سے مراد کیا مقتدی ہے, وہاں مقتدی کا لفظ بتا دو, صرف جھگڑا ہے نا, مقتدی کا لفظ بتا دو, لیکن وہاں مقتدی کا لفظ موجود کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا کہ قرآن پاک سے پتا چلتا ہے کہ من عموم کے لیے نہیں ہوتا.
یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صفحہ ہے 194 195۔ قال ابو عبداللہ واخبرني ابو بکر بن عبداللہ قال حدثنا الحسن بن سفیان قال حدثنا محمد بن خالد بن عبداللہ الواسطی قال حدثنا ابی عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب، ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج، وہ ناقص ہوگی، الا صلاۃ خلف امام، مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے ہو وہاں فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص نہیں ہوگی۔ صاف حضرت ابو ہریرہ کا لفظ ہے الا صلاۃ خلف امام، الا صلاۃ خلف امام، اور لفظ بھی ہے یقرأ، یہاں جہر کا لفظ بھی کوئی نہیں، لا یقرأ کا لفظ جاری نماز کو بھی شامل ہے، سری نماز کو بھی شامل ہے، جو امام کے پیچھے ہوگا اس کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ مسند احمد ہے میرے پاس، اس کا صفحہ 339 اور جلد ہے اس کی 3۔ حدثنا عبداللہ قال حدثني ابي قال حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا حسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک نے فرمایا من كان له امام فقراءته له قراءة، جس کے لیے امام ہو، جس کا آگے کوئی امام ہو، فقراءته، اس امام کی قراءت، لہو، اس مقتدی کے لیے قراءت ہو جائے گی۔ امام جو قراءت کر دے گا اس کی قراءت لہو قراءت، اس مقتدی کے لیے بھی قراءت ہو جائے گی۔ یہاں بھی لفظ ہے قراءت کا، جہر کا لفظ کوئی نہیں، جہر کا لفظ کوئی نہیں۔ اور وہ موطا مالک کی روایت جسے پھر بار بار زوہیہ لگاتے ہیں، دیکھیں نا، وہاں لازم ہے ان پر لازم ہے کہ یہ ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ اس حدیث کے اندر جہاں نبی پاک فرماتے ہیں مالیہ انازع القرآن، اور میں نے بتایا کہ ایک تو منازعت کا معنی کرتے ہیں، یہ ایک منازعت کا معنی ہے جو نبی پاک نے کیا۔ نبی پاک نے حدیث قدسی کے ذریعے سے جو معنی بتایا وہ معنی یہ ہے حق ہو کسی کا لے کوئی اور، تو یہاں ہو جائے گا جھگڑا۔ یہاں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب ایک امام مقرر ہو جائے اب پڑھنا اس کا حق ہے، مقتدی اگر پڑھتا ہے تو امام کے حق کو چھینتا ہے، منازعت کرتا ہے، وہ جھگڑا کر رہا ہے، گویا کہ حق ہے امام کا، مقتدی کا حق کوئی نہیں۔ دیکھیں صاف لفظ میں پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مولوی صاحب ہیں قرآن پیش کرو تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی حدیثیں پیش کر چکا ہوں اور صاف لفظ وہاں آ رہے ہیں، اور فاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ کا لفظ نہیں۔ وہاں جب میں نے پڑھا تھا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ امام قرات کرے تم چپ رہو، پھر جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ ولضالین سے پہلے یہ ولضالین سورہ فاتحہ ہی ہے نا، تو سورہ فاتحہ کے متعلق نبی پاک کا گویا کہ اعلان ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو امام ہوگا وہ ولضالین والی سورت یعنی سورت فاتحہ پڑھے گا، مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی نہیں۔ اور یہ بھی آپ بتائیں آمین سے پہلے آدمی کون سی سورت پڑھتا ہے؟ فاتحہ۔ نبی پاک آمین سے پہلے فرماتے ہیں آمین سے پہلے امام پڑھے گا مقتدی چپ رہیں گے، امام پڑھے گا مقتدی چپ رہیں گے، پھر بعد میں آتا ہے آمین۔ تو آمین سے پہلے گویا کہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست بزرگوں، مدعی تو اس میں ہم ہیں، مدعی ہم ہیں۔ آپ نے نئی بات کوئی نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم اب سے شمار ہوگا جی۔ مولانا نے اپنے پچھلے ٹرم میں بھی اور اس وقفے میں بھی اس لفظ کو 2 بار دہرایا ہے کہ نبی فرماتے ہیں امام کا حق ہے پڑھنا، مقتدی کا حق ہے چپ رہنا۔
یہ بات مولانا نے 2 بار دہرائی ہے. تو دوستو بزرگوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ آپ خاموش کرائیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارا. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، سنیے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی، اور نہ مولوی صاحب موصوف اپنی پوری تقریر میں یہ بات کہیں بیان کر سکے ہیں. جتنی روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، ان سب کا تفصیل سے میں نے جواب بھی دے دیا. قرآن سے امام اور مقتدی ان دونوں پر قرأت کے لازم ہونے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق فاتحہ کے لازم ہونے کا تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر بھی کر دیا. اللہ کے رسول کی یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آل اسلام کے اندر سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے جس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اتفاق کیا گیا ہو. اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. دوستو، میں نے متفق علیہ حدیث پیش کی صحیح بخاری سے، آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور پھر موطا مالک سے جو صحیحین ہیں اور بیشتر محققین کے نزدیک صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی جگہ شامل ہے، نہ بھی ہو تو اس کی تمام مرفوع حدیثیں بخاری میں آ گئیں. صحیح ترین کتاب ہے. اس سے ابو ہریرہ والی روایت میں نے بیان کی کہ من صلی صلاۃ، جس نے بھی کوئی نماز پڑھی، جہری ہو یا سری ہو، سفری ہو یا حضری ہو، وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ولم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فہیا قداج، فہیا قداج، فہیا قداج. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ وہ نماز ناقص ہے، بیکار ہے، ردی ہے. جس طرح کسی جانور کا بچہ قبل از وقت مردہ پیدا ہو جائے، اسی طرح وہ نماز بھی مردہ، بے جان، بے کام، بے مقصد اور غیر سے غیر تمام اور نامکمل. اسی طرح میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث آپ کے سامنے سنن ابی داؤد سے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جہرت بالصلاۃ، جب میں اونچی آواز سے قرأت کروں تو فلا تقرؤ بشیء من القرآن، تو پھر قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب کو بالکل نہ چھوڑو. میرے دوست اور بزرگوں، حنفی حضرات ان حدیثوں کا غلط معنی کر کے جن میں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں مطلق قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے، فاتحہ پر جعلی طور پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نمازیں بھی جہری ہیں. آپ کے سامنے مولانا فاضل نے 2 مرتبہ تسلیم کر لیا اور کہا میں مانتا ہوں کہ وہ جاری نمازیں تھیں. گویا ثابت ہو گیا کہ سری نمازوں میں عام اجازت ہے، اور جاری نمازوں میں جو منع کیا گیا، میرے دوستو، مولانا ثابت نہیں کر سکے کہ فاتحہ سے منع کیا گیا ہو، بلکہ وہ مطلق قرأت سے منع کیا گیا. اور پھر منع بھی اس صورت میں ہے جب مناجت ہو، کھینچا تانی ہو اور ٹکراؤ. جب ٹکراؤ نہ رہے تو مناجت نہیں ہوگی. شرح بقایا میں اور رد المختار میں لکھا ہوا ہے کہ جب خطیب درود کی آیت پڑھے تو آہستہ آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لو. حالانکہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور محدثین نے کہا نزلت فی الصلاۃ والخطبہ، آیت کی تشریح ہو رہی ہے، نزلت فی الصلاۃ والخطبہ، اسی آیت کو دہرا رہا ہوں، نزلت فی الصلاۃ والخطبہ، کہ یہ آیت نماز اور خطبے میں نازل ہوئی ہے. تو خطبے میں اگر آہستہ پڑھنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اچھا، اس بات کو آپ حذف کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑے بڑے آئٹم بم ہے اللہ کے فضل سے، گھبرائیں نہیں. میدان جیت چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، گھبرائیں نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجہروا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہر نہ کرو، لا تقرؤ بشیء من القرآن، کسی چیز کو میرے ساتھ مناجت کے ساتھ نہ پڑھو، الا بام القرآن. یہ ابو داؤد میرے سامنے موجود ہے. اور پھر مولانا نے اعتراض کیا تھا محمد بن اسحاق پر، میں نے اس کی توثیق امام بخاری سے اور عبداللہ بن مبارک سے اور اجلہ محدثین سے ثابت کر دی. مولانا نے ایک انتہائی کمزور دلیل کا سہارا لیا تھا، وجہ کرا پان سے تو میں مولانا سے منوا چکا ہوں کہ یہ غیر محفوظ ہے،
یہ مدرج ہے، اس حدیث کو کبار محدثین نے صحیح تسلیم نے کیا. یہ روایت، یہ اضافہ جمہور محدثین کے نزدیک درست نہیں، غیر محفوظ ہے. پھر اس سلسلے میں مولانا نے امام نووی کی عبارت میں ایک قطع برید کر کے تحریف کی تھی، وہ اس پر بھی میں نے گرفت کی اور ثابت کر دیا کہ امام نووی نے امام بیکی کے حوالے سے، دیگر ائمہ کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ رضا کرافان سے تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے اندر فاتحہ مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی ضروری ہے. جب تک کوئی شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا، خواہ نماز سری ہو یا جاری ہو، اس کی نماز درست نہیں ہوگی. مولانا نے کہا ہے کہ من کا لفظ عام نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بات حوالے پیش کیے ہیں. مولانا نے غلط تعبیر کی. قرآن میں ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. اس میں کون سی چیزیں علیحدہ ہیں؟ کیا زمین اللہ کی نہیں؟ کیا انسان اللہ کے نہیں؟ کیا یہ درخت اللہ کے نہیں؟ کیا فرشتے اللہ کے نہیں؟ اس من سے کون سی چیز نکالو گے؟ اس من کے اندر اسی کا جواب آ رہا ہے. اس من کے اندر آسمان کی ساری کائنات شامل ہے، اس من کے اندر زمین کی ساری کائنات شامل ہے. اس سے ثابت، سنے بھائی، اس سے ثابت ہے، اس کا جواب دیں. میں اسی کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ من عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسے قرآن میں عموم کے لیے استعمال کیا گیا. شاید پیش کر رہا ہوں مجیب کو للمجیب حق ان یذکر شواہدہ، یہ شاہد قرآن سے پیش کر رہا ہوں. دلیل قرآن کی یہ ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے. ثابت ہوا کہ لوگوں من صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کوئی نماز پڑھی، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے جہری ہو، چاہے سری ہو، اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز نہیں، فاتحہ ضروری ہے. تو من سے ثابت ہوا جیسے قرآن سے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان کی ساری کائنات، زمین کی ساری کائنات اللہ کے لیے ہے. اسی طرح نبی کے فرمان سے ثابت ہوا کہ تمام نمازیں مقتدی کی ہوں یا امام کی بغیر فاتحہ کے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جماعت اہل حدیث نے اپنے موقف اور دعویٰ کو قرآن و حدیث کے دلائل سے، اللہ کے فضل و کرم سے حضرات آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور بات واضح اور اجر میں شمس ہو چکی ہے. فاعتبروا یا اولي الابصار، اب اپنے عقل و فکر سے کام لو اور ہدایت کی روشنیاں حاصل کرو. آخر دعوانا الحمدللہ. 15 منٹ دی مدعی کو حق آئی، آخری تقریر مدعی دا، باقی ٹائم ہوتا 10 منٹ تقریر کی ٹائم. میں مختصراً جی سارے کو شرائط طے شدہ ہیں انہیں کو دوبارہ ای مناظرے حصے واسطے جرا دوجا حصہ شروع کرنے پہ میں اندر واسطے پڑھ دوں. شرائط مناظرہ مابین علماء اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی و علماء اہل حدیث. موضوع مناظرہ 2 ہیں. نمبر 1 فاتحہ خلف الامام، نمبر 2 تقلید. نمبر 1 فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ جو ہے 5 گھنٹے میں یہ مناظرہ ہو چکا ہے. اب نمبر 2 تقلید، اس پر 5 گھنٹے مناظرہ ہوگا، اور نماز کے اوقات کا جیسے مناظرین فیصلہ کریں گے اسی طرح کیا جائے. ہر 2 موضوع کے لیے 5 گھنٹے مقرر تھے. مناظرہ 10 سوال بوقت 10 بجے پہلا حصہ شروع ہوا تھا، یعنی 11:15 بجے ٹائم سے کچھ ہم اور دوسرے ساتھی ہمارے لیٹ ہو گئے تھے. اب مناظرہ جو شروع ہو رہا ہے یہ مناظرہ بر مکان محمد اکرم، اور مسئلہ نمبر 2 ہے موضوع مناظرہ تقلید. اس پر شرائط کی پہلی تقریب جو ہے پہلی باری میں 15 منٹ مدعی کے ہوں گے، بعد میں 10 منٹ ہر ایک کے ہوں گے فری کے، اور آخری 10 منٹ آخری تقریر جو ہے وہ بھی مدعی کی ہوگی. مناظرے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی. موضوع مناظرہ سے ہٹ کر گفتگو کرنے والا شکست تصور کو ہوگی. دونوں مناظرہ تہذیب کے دائرہ میں رہ کر مناظرہ کریں گے. کسی دوسرے فریق کو اکابرین پر سب و ستم کی اجازت نہیں ہوگی. خلاف ورزی کرنے والے شکست خوردہ تصور کیا جائے گا. اور میں یہ گزارش بھی کروں گا جو مناظرے کے صدر ہیں دونوں طرف سے، وہ تقریباً اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنے اپنے مناظر پر کنٹرول کریں کہ شائستگی برقرار رہے. ہر فریق کے 20 افراد، یہ تو اب دونوں کی صلح صفائی سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بیٹھے. اچھا، دلائل میں قرآن مجید پیش ہوگا اور پھر حدیث سے صحیح. دلائل قرآن حدیث سے دیے جائیں گے.
जिस किताब का हवाला दिया जाएगा वो किताब असल पेश करनी जरूरी होगी। हर फरीक में से एक साहब अपने तमाम साथियों की जिम्मेदारी कबूल करेगा। अब यानी ये दूसरा हिस्सा जो मुनाजरे का शुरू हो रहा है, ये 5 घंटे का मुनाजरा होगा। इसमें जिस मसले पर बात होगी तकलीद होगा और मुद्दाई के पहले 15 मिनट होंगे और बाद में 10-10 मिनट होंगे। और इस गुजारिश के साथ मैं अपने अल्फाज पर खत्म करता हूँ कि बहस का या बातचीत का मकसद जो है हाजरीन और शामीन का किसी नतीजे और मकसद पर पहुंचना है। आप पर फरीकैन हजरात हनफिया ने और आले हदीस जमात के लोगों ने इतमाद और वसूख किया और आप मसलकन भी जो बात मेरे इल्म में आई है हनफी तरीकाकार पर अमल फरमाते हैं। इसके बावजूद हमारे साथियों ने आप पर मुकम्मल इतमाद किया है। ये इतमाद इस बात का मजहर है कि हमें किसी किस्म की बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए। आप तासरात बयान बेशक न करें, अपने इन तासरात को, अपने नुक्ता नजर को आप तकरीर में बिल्कुल न लाएं। लेकिन मुनाजरे का ये उसूल होता है, चाहे 15 बहसें हों, 20 बहसें हों, कितनी देर तक चलती रहें। एक बहस मुकम्मल उस वक्त होती है जब उसके तासरात सालिस या सदर कलम बंद कर लेते हैं। क्यों? बाद में अगर आप करेंगे इसका माना यह है कि आप टेपों को सुनते रहेंगे 2 हफ्ते। अब आपके ज़हन में बातें ताज़ा हैं, आप ताज़ा बातों के मुताबिक अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अपने तासरात लिख दें। किसी की रायत बिल्कुल न करें, अपनी कब्र और हशर को देखें। मेरी यह सुने और कलम मुनासिब समझें तो एक कापी हमारे सदर को और उनके सदर को दे दें, तीसरे किसी आदमी को इल्म ना हो। ये एक असूली बात है, इसके बगैर दूसरे मौजू पर बात नहीं शुरू हो सकती। मेरी बात फैसला करेंगे काम शरायत के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उससे हमारे भी दस्तखत हैं, उनके भी दस्तखत हैं। जो कुछ शरायत में हो चुका है उसके मुताबिक होगा। और आप न सदर न मुनाजर और वो मान रहे हैं कि ज़बानी फैसले की बात क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाजरा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर 030156158881, 03455093 शुक्रिया। हाफिज साहब ने अभी इस बात को तस्लीम फरमाया है कि उस नौजवान ने कहा था कि फैसला पुलिस करेगी, पुलिस के थ्रू बात हो रही है। तो हाफिज साहब ने फरमाया कि मैं इंतजामी मामलात में भी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, फैसला भी खुद करूंगा, पुलिस की तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं। जब भी तो बात हुई है, तो जब जबानी एक चीज हो गई अल मुस्लिमून अला शुरूत, जो शर्त जबानी तय होगी वो भी शर्त है। 50,000 रुपये मैं रखता हूँ अगर यहाँ से गड़बड़ हो। जो चीज दोनों फरीकों ने तय करनी थी वो मुस्तकिल शरायत में लिखी हुई है। हुआ ये था कि आखिर वक्त के अंदर जो शरायत तय हो चुके थे उसमें फिर 2 साथियों की गड़बड़ होने की वजह से वो चूंकि तहरीर काट दी गई थी, कागज को फाड़ दिया गया था। ये सिर्फ दरमियान में उस वक्त ये आए थे कि मैं तुम दोनों का मुंतजिम हूँगा। इनको न फरीकैन ने सालिस माना है न कुछ, और है भी ये कि जो कुछ टेपों में आ चुका है हर आदमी सुन के
समझ रहा है समझ लेगा क्या हुआ, और जो नहीं मानने वाले हुआ करते वो सालिस के फैसला होने के बाद भी नहीं माना करते। इसलिए अब खामखा जो चीज तहरीर में आ चुकी है, जिस पर आप दस्तखत कर चुके हैं, उसके खिलाफ अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है और मुनाजरा शुरू करें। कड़ी मिला दी। अगर ये बात होती फिर सालिस तो फिर अब भी नहीं है, ये पहले सालिस अब भी सालिस नहीं है। कौन होगा फैसला? सालिस उस वक्त तय करना था। तो जिसके थ्रू मुनाजरा होगा ये तो फिर गलत है। अपनी बात सुन कर क्या फैसला होगा? क्या पुलिस बैठेगी, मैं पुलिस को बुला के लेके आता हूँ। भाई अब्दुल मुनीम चुप कर जा। वो सालिस होगी। मेरी बात सुनिए, सालिस कोई है नहीं तो मेरी बात सुनिए यार, जरा बात सुने। ये जो तहरीर हुई थी, ये जो तारीख जो आपने लिखी थी, इस पे आपने दस्तखत क्यों किए थे? ये तारीख आपने क्यों तय की थी? और अब तक मेरी बात सुनिए, आप शुरू से मसला तकलीफ से भागते रहे, आप शुरू से मसला तकलीफ से भागते रहे, और आप जरा पहले मसले में तो नहीं मैं आपको भागने देता हूँ, ना मैं इनको भागने देता हूँ। मैं या पुलिस को बिठाऊंगा। आप एक तो कौन, आप खुद भागने लगा रहे हैं। और मुनाजरे को बंद करा क्यों कराएगी बात? पहले जान लिख हम उनसे अपील करेंगे कि मुनाजरा हो। हम उनसे अपील करेंगे कि मुनाजरा हो और मुनाजरा हकदार होगा। आपके दिल मानेगा कौन? इसको जाने ना दो, इसको जाने ना दो। के साथ ज्यादती हो गई तो मैं 50,000 का दूं। ठीक है जी। उलमाए किराम उनके बावजूद खड़े रहे, हमारे किसी साथी ने उनसे सूतकार तक नहीं। बिल्कुल हम खरीद मेरे पीछे ये हंसी हजरात भागे हैं, इधर से मैं यहाँ खड़ा था, इसको पकड़ लो, ये खड़ा है, अपने आवाज की सुनी, गिरेबान पकड़ा है 12, इसका मतलब है आपकी जिम्मेदारी नाकाम साबित हो गई। अब आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताओ। इसके मकसद क्या? ये फिर आपने जाति खोल किया कैसे जी? मैंने जो एक चीज क्या होती तहरीर में देखे अगर तहरीर के लिए लिखा हुआ तो हम तुम्हारी शिकायत अल्लाह कतर ये बात नहीं हुई। मैं दरमियान में सारे आया हूँ, सिर्फ ये कतर बात होती मैं आज भी दूसरे और दूसरे मुनाजरे से पहले आप अपनी जिम्मेदारी तहरीरी तौर पर लिख कर दें, जो कि पहले आपकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तौर पर अगर किसी ने सारे को पता लगे खामोश बनी और मुनाजरा ठीक है, बाद फैसला करके मैं अल्लाह को हाजिर नजर करके बल्ला बिल्ला में कोई बड्यांत की मेरी कोई नीयत नहीं। मेरे पास सजिया को तो खबरिया को जहाँ तक इन दलाल कभी का ताल्लुक को मोरने साहब ने दलाल कभी दिखे मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने दलाल कभी मैं अल्लाह को हाथ लेके हुए सुने मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर सही बात दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब नुमानी के दलाल बहुत कवि थे मेरे ध्यान के मुताबिक। बस अगर मेरे बच्चियों ने
آواز آ رہی ہے باہر؟ میں صدر تھی لکھ کے دے دو مناظرہ نہیں کر دے ابھی تم چھوڑ دو لکھ کے دے دو لکھ کے دو مناظر صدر مناظر دے دستخطان تحریر ہوئے کہ پہلے مناظرے دے وچ جو فیصلہ ہو چکا ہے سانو وہ تسلیم ہے. آئندہ مناظرہ اسی فی الحال نہیں کر دے, پھر کدی موقع ملا تو اسی کر سا دستخط کر کے دے دو. نہ اعلان ہو گیا مناظرہ کرو نہ پہلے مناظرے لفظ لکھو جو سالس نے فیصلہ کیتا ہے. موری صاحب چھوڑ رہے ہو حضرت میں چلو ٹھہرو جی بس یہ چلو تھی لکھ دو جی اسی چونکہ ہوں اسی کچھ محسوس کر گئے ہیں تھی یہ لکھ کے دے دو اسی فی الحال مناظرہ کرنے سے تیار نہیں اسی پھر قدر کر سوں مناظر دے دستخط صدر دے لکھ کے دو. مناظرے کی چھٹن کی صورت ہے کہ پہلے اپنی شکست تسلیم کروں فیصلہ سی سارے کا تسلیم کیا آئندہ مہلت آئندہ اثر بھی فی الحال نہیں کرتے پھر قدر کر سکتے. میں اس لیے آتا ہوں ہمارے جوان انتظامیہ کی ذمہ داری لیں جو پہلے مناظرہ اب تک ہوا ہے اس میں ذمہ داری ہو جاتی تو آپ کیا بتاتے صحیح بات ہے اور حق بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات لکھ دیں کہ جن کو ہم نے ثالث مقرر کیا تھا. ثالث کون تھا بھائی؟ دونوں فریق مانتے ہیں کہ ثالث فریقین کے مابین خواجہ یوسف تھا. خواجہ یوسف نے پہلا مناظرہ جو فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ہوا ہے خواجہ یوسف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل حدیث حضرات کی اس بارے میں شکست ہے اور حنفی حضرات کے قوی دلائل ہیں. اور جو دوسرا مناظرہ ہے تکلیف پر ابھی ہماری تیاری نہیں وہ ہم بعد میں ثالث نے یہ فیصلہ کیا ہے. فریقین نے جس کو ثالث مقرر کیا تھا خواجہ یوسف
خواجہ یوسف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے جو دلائل تھے وہ مجھے کمزور نظر آئے اور حنفی حضرات کے دلائل کبھی نظر آئے، لہذا پہلے مناظرے میں فتح حنفی حضرات کی ہے، اور جو دوسرا مناظرہ تقلید والا وہ جب چاہے ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے یہ تو لکھ دیں، اور اگر یہ نہیں لکھ دیتے تو پھر خاموش ہو کر دوسرے مناظرے کی شروع کریں۔ جو جناب کا دل کرے، اور یہ بات ہم دیانت امانت کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کریں۔ خواجہ یوسف نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے، خواجہ یوسف کا یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں یہ حضرات کہ ثالث نے ہماری شکست کا فیصلہ کیا اور حنفی حضرات کی فتح کا فیصلہ کیا، جو دوسرا مناظر تقریر والا ہے وہ بعد میں کریں گے۔ جہاں یہ بات ہوئی ہے، حافظ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی قسم کی لڑائی ہوئی اس کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کسی فریق کو نقصان پہنچا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اسے میں 50,000 روپے دوں گا۔ ہمارے مناظر پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، اسے بھی مارا گیا ہے، معاونوں کو بھی مارا گیا ہے، پہلے ہمارے کے ساتھ پولیس کے ساتھ پولیس کی طرف اگر پولیس آتی تو وہ 107 کر کے دونوں فریق کو چلان کرتی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مناظرے کو ختم کریں، اس کا مقصد یہ تھا، پولیس کی طرف جانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ہاں کوئی بات نہیں تھی۔ بس آپ یا پھر مناظرہ شروع کریں، میری امت کے عالم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com، www.ahlulhadith.net، www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881، 03455093 749۔ شکریہ۔